بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہفتہ وار پروگرام مشت القرآن کے ساتھ۔ ہمارا آج کا موضوع اس سوال کا جواب ہے، پہلے آپ سوال سماعت کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قاری محمد صابر ہے، امام و خطیب جامع مسجد نور تحصیل سمندری سے۔ مفتی صاحب، ہم آپ کا پروگرام رشد القرآن سماعت کرتے ہیں ہفتہ وار جو ہوتا ہے۔ آپ یہ بتائیں، ہمارا سوال ہے کہ نماز کے بعد بلند آواز سے ہم جو ذکر کرتے ہیں، ہمارے اوپر سوال کرتے ہیں لوگ کہ نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا یہ نماز میں خلل آتا ہے۔ آپ برائے مہربانی کر کے اس کا جواب قرآن و حدیث سے دیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بہت شکریہ قاری صاحب پروگرام دیکھنے کا۔ جی، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد ذکر کرنا بلند آواز کے ساتھ یہ جائز درست ہے، بلکہ مستحب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی سورۃ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 103، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ۔ فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو اس کے بعد اللہ کا ذکر کرو۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پڑھ چکو، نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو۔ یہاں فا آئی ہے، اور فا جو ہے یہ تعقیب مع الوصل کے لیے آتی ہے، یعنی ایک کام کے فوری بعد دوسرا کرنا۔ یہاں حکم ہو رہا ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد اللہ کا ذکر کرو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ فرض نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنا بالکل جائز اور درست ہے۔ اگر یہاں پہ یہ سوال کیا جائے کہ اس آیت کریمہ میں بالکل ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا گیا کہ بلند آواز سے کرو، یہاں آہستہ بھی تو ذکر کیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، آہستہ بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، جس طرح مطلق ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہاں ذکر کرو، نہ بلند کا حکم ہے نہ آہستہ کا۔ تو المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق جو ہے وہ اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے۔ جس طرح آہستہ کرنا جائز ہے، اسی طرح بلند آواز کے ساتھ بھی ذکر کرنا جائز ہے۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی کوئی قید نہیں لگائی کہ کب کرو، جب بھی ذکر کرو۔ یہاں بھی مطلق ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو تو اللہ کے فرمان پر عمل ہوگا، لہٰذا فرض نماز کے بعد بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر ایک پورا باب باندھا ہے جس کا نام ہے باب ذکر بعد الصلاۃ، نماز کے بعد ذکر کرنے کا باب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 841، ان رفع الصوت بالذکر حین ینصرف الناس من المکتوبۃ کان علی عہد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ فرض نماز کے بعد بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنا یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں تھا۔ یہ حدیث مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کے اندر بھی یہ باب ہے، باب ذکر بعد الصلاۃ، حدیث نمبر 1316، حدیث نمبر 1317 اور حدیث نمبر 1318۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک اور روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 842۔ آپ فرماتے ہیں، قال كنت اعرف انقضاء صلاۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بالتکبیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب مسجد نبوی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے اور صحابہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تو اس کے بعد وہ ذکر کرتے تھے، تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے، جس کی وجہ سے میں پہچان جاتا تھا کہ ب لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بلند آواز سے ہی وہ تکبیر اور اللہ اکبر کہتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے، جس کی وجہ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پہچان جایا کرتے تھے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 844، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان یقول فی دبور کل صلاۃ مکتوبۃ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر
مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لہٰذا ان احادیث مبارکہ جو میں نے بخاری شریف اور صحیح مسلم کی احادیث مبارکہ پیش کی، اور جس میں واضح طور پر یہ فرمایا گیا کہ بلند آواز کے ساتھ ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں تھا، آج اگر مسلمان نماز کے بعد بلند آواز کے ساتھ ذکر کریں تو یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔